سارے جائیں کہیں دے بارے کوئی سوال کہہ دیا غیب دان نبی سونا نبی مہربان نبی صدیق اکبر کو کہنے صدیق گھر کیا رکھ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات میں قربان تھی وہاں صدیق اکبر کو جواب صدیق اکبر سے یہاں کہ اللہ و رسول اللہ تے اللہ دا رسول کافی ہے یہ بڑی جدا ہے رب راضی نبی مصطفیٰ اللہ و رسول میرا اللہ میرا رسول میرا محبوب میرا نبی کافی اللہ و رسول ایمان داری دی گالے والغلام میں نے سوچا جنہیں میں پتہ لگا معلومات تھی کہ صدیق اکبر جو جدا دکھائی سبحان عمر سیاں کیا صدیق بازی کری ساری سو ہر جاتے صدیق اکبر بہادری مال دیوالی آئیے مال قربان عزت دیوالی ہے عزت قربان اولاد دیوالی ہے اولاد قربان سفر دیوالی ہے نبی سفر قربان سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری یا علی امام حق اہل سنت زندہ باد ہی واسطے بزرگ آدھے پہلا یا رسول اللہ حضرت ابابکر صدیق جرا نال رسول دے ہر دم ریحہ رکھا کلمہ جی پہلے سفر جی پہلے ہجرت جی پہلے مار کٹائیے جی پہلے مار کٹائیے جی پہلے اعلان نبوت تھے تے صدیق اکبر سے کٹھے ہیں یہودہ نے کافرہ نے ابو لہب ابو جہل نے منن والے نے مار کٹائی جلے کٹی ہے صدیق اکبر سے بے ہوش تھی گھر کھنے آپ دا قبیلہ گھر جلے پہنچے آپ دی اماں حضور زندہ آئی پوچھے نے صدیق علاوہ واسطے انہوں نے کوئی ڈاکٹر دا کہنا رشوہ دا کہنا حالے دا کہنا انہوں نے تعلق نبی سونے کا پوچھیں صدیق اکبر بولن آخر میرے محمد دا حال او پوچھیں کیوں ڈان جو کچھ تکلیف جو انتماد ہوئی تھی انہاں کے کو تک کہنا میں علیہ السلام جے توڑی میرے محبوب کا دان نہ نسے تو انہاں دا کیا حال جس مجھے رہے نا مار کو نہیں کروں پورا او تک صدیق نہ بولے آجرے محبوب کو نہ دی ہی واسطے حضور دے غلامہ نے آکھیا پہلا یا رسول اللہ حضرت ابابکر صدیق جرا نال رسول اللہ اے محبوب دے فرمان کے دل و دماغ جھکاون والے قل ان کنتم تحبون اللہ رب نال محبت رشتہ جڑے فتبعوا سونے نبی دی تابعداری سونے نبی دی اطاعت سونے نبی نال محبت رشتہ جڑے فتبعوا ادھر سے قرآن بل کیا تھی سی یو بکتب اللہ بل رب کو محبت والا پیش بل رب کو کریم پیش رب کو رحیم پیش رب کو بھی مہربان پیش ہو کیرے ویلے پیش ہو سونے نبی دے دل و دماغ جھکا دے یہی واسطے حضرت عمر سہی
دوجا یا رسول دا حضرت عمر خطاب درجہ دیتا عدل دا جسم پاک جنا عمر سہی نبی دے خلیفہ ہیں نبی دے یار ہیں اور نبی پاک پسند کیتے نے نبی دا کلمہ پڑھے نے سبحان اللہ تے ول شریعت دیواری جو آئی ہے اپنے پتر دیواری ول پتر کو مختصر نہ کہنا کیونکہ موضوع میرا ای پاس کہتے ای پتہ چلا گیا پر ایک گل ضروری وہ عادل بادشاہ ہے دوجا یا رسول دا حضرت عمر خطاب درجہ دیتا عدل دا جسم پاک جنا اللہ نے عادل بنائے ہر کم اللہ دے طرف طاقت دیون والا اللہ حکم دیون والا اللہ اپنے محبوب کا غلام بنانے والا اللہ یہ واسطے ما اصحابہ کا من حسنت فمن اللہ ہر چنگا کم اللہ دے طرف وما اصحابہ کا من سیئات فمن نفسک برا کم الٹا کم شیطان دے طرف انسان دے طرف چنگا کم اللہ دے طرف ایک مسجد بنی ہے کی دے طرف چودھری صاحب کو ہمت کہیں نہیں تھی طاقت کہیں نہیں تھی انہیں بالا کو عزت کہیں نہیں تھی دولت دا مالک کون ہے عزت دا مالک اپنی جداد دا مالک اپنی زندگی دا مالک اپنی موت دا مالک اپنی حیات دا مالک اپنی قبر دا مالک قیامت دین دا مالک جنت داخلے دا مالک کیوں نہ خود حکم دے دل و دماغ کیوں نہ خود بنو خود بنسو خود محبوب دے بنسو دال ہوتے خود سونے نبی دے جڑے بن ویسو میٹھے مدری دے بن ویسو بل خود ہے جو کریم رب نے آکے فتح بے اونی یحببکم اللہ نبی دی تابعداری کرے سو بل میں کو پیسو میں کو نہیں بھی پیسو میں کو کریم بھی پیسو میرے نبی دی مخالفت میرے دین دی مخالفت میرے نبی دے فرمان دی مخالفت کرے سو بل میں قہاری ہوں بل میں قہاری ہوں بل میڈا میں رحیمی ہوں بل میری پکڑ بھی ہے ان بطش ربک لشدید میری پکڑ بڑی سخت دعا کرو اللہ اپنی پکڑ کو بچا رحم و کرم فرما میرے عزیز دوستو ایمان داری دی گال ہے اللہ کریم حضور رسول کریم دی محبت بھی عطا فرماوے اودے حکم تے دل و دماغ جکام والی تو اودہ حکم اذان اللہ اودہ چھٹے اعلان کہیں بھی دے اذان کہیں بھی سونے نبی نہیں بھائی سونے نبی جو اذان نہیں بھائی جی اذان دی قدر مسلمان کرے تھی کو دیا کلمہ پڑھنے والا کرے سی کہ یہودی کرے وہی دی اذان دی قدر تا صدیق اکبر کی تھی عمر فاروق کی تھی عثمان ذو النورین نے کی تھی حضرت علی حیدر کرار کی تھی اور جائیں اذان دی قدر نہیں کی تھی سونے نبی فرمائے میٹھے مدری فرمائے میرا دل کرے دے اس نے اذان ہے تے جماعت کراؤ جیرے جماعت جنیاں دے میرا دل کرے دے میں انہاں دے گھراں اٹھا لا صرف انہاں دے چھوٹے بچہ دا احساس دے رب رحیم میں کو رؤوف بنایا اللہ کریم اپنے محبوب کو رؤوف بنائے اللہ رؤوف ہے اپنے محبوب کو رؤوف بنائے ایران مولوی دانی خود قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف مومنہ واسطے نبی رؤوف ہے مومنہ واسطے نبی حریص ہے نبی نہیں جانتا کوئی میرا منن والا جہنم وچ ونجے اے بھی کرم میں قیامت والی جائے رائی دے دانے دے برابر نبی سونے نال محبت کی تھی
نبی جہنم مجھ کو دیکھی جنت داخل سبحان اللہ سبحان اللہ نبی شفیع المسلمین سبحان اللہ نبی انیس الغریبی نبی رحمت اللہ دوجا یا رسول دا حضرت عمر خطاب درجہ دیتا عدل دا جسم پاک دا سبحان عمر صحیح کے نے ایک عورت آئیے خبر دیتی ہے جو تواڈے بیٹے نے میرے نال زیادتی کی ہے فلاں باپ آپ نے فرمایا توجہ نال گال کتنے نے محفل بیٹھا محفل پوچھے اپنے بیٹے کے پوچھے نے کہ ایویں تیرے اتنے کیس تھی بیٹا بھی حیا حیا والے سچ بولے حیا والے پیو والے سچ بولے باویں کے جان چلے باویں جان چلے عمر سے پوچھے اپنے پتر کو فلاں عورت نے آکھے کہ میرے نال زیادتی زناحت بیٹا خاموش تھی آپ نے دب دبے کرو نہیں الانا ول کلام کے ول نہیں الانا آپ نے فرمایا علیہ نہیں کہ میں بئی گال معاملہ کروں اللہ میرے کو بولتے آپ نے فرمایا ہوں روٹی لگیا گرانا جنہے والے بندہ اقرار کرے وال گواہ کی ضرورت ہے شریعت کا مسئلہ ہے گواہ ہوئے لے جنہے اقرار نہ کرے اقرار نہ کرے وال گواہ وال محفل وال کٹھ وال وکالت بات دی گال اقرار جو کر گئے تھے آپ نے فرمایا کیا گران نہ کیتی ہیں جلات کو سجے نے اللہ جلات کو سجے نے کوڑے لامر دیش زانی واسطے کوڑے ہیں کیا سنگ سار انہوں نے تو کوڑے لگتے ہیں آپ نے کوڑے شروع کرا دیتے جلات نے 80 کوڑا جرے ویلے مکے زندگی پرواہ زندگی پرواہ تھی آپ نے فرمایا میاتا جلدا سونے قرآن دا حکم تے نبی سونے دا حکم میاتا جلدا ایک 20 کوڑے بے لاؤ 100 کوڑا پورا لاؤ نبی دی شریعت کو کانڈ نہ کرو اسا بھولے ودے اپنی اولاد ہر گالے چھپیں دے سے نک بچیں دے سے بچتا ہوئے نہیں ناراض نہ تھی بھائی نہ سن تو میں آپ کو سمجھے تھا یہ درس میں آپ کو لینا بیٹا میرا پوتری ہوتا ہے دعا کرو اللہ دین کی دولت ہے اللہ ایمان کی دولت ہے اللہ قرآن کی دولت ہے اللہ کریم صحابہ دے عمل دے نبی دے فرمان دے دل و دماغ جھکاون دی توفیق دا سو دے ختم کفن دے دفن یہ دنیا تو چلے گئے میرے استاد کریم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے خواب جائے جو جیرے ویلے میں 80 کوڑا لگے میں جنت کہنا پہنچا رکاوٹ ہے جیرے نبی دی شریعت تے پورے کوڑے لگے میں جنت بلا حکم جنت داخل کیونکہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں دنیا دے سزا بتائیے ابو دے خوش کچھ لیں بے مقام دے سونے نبی علیہ السلام نے ایک غلام کو کیس تھی کہ جنہ دا سنسار کرائے کنکرے پڑے خون دے پوارے شروع کی گئے نبی سنے دے صحابہ کپڑے سلو سارے کپڑے دے انسانی دا خون نہ زنا کو نفرت زنا کو صحابہ کو نفرت ہے اللہ نے دین نال محبت
کہیں کمی کمی کو ہوتا ہے یہ حقوق النفرت جیرے نہیں دا ساری نفرت ختم تھی برائی روکنا زبان نہ روکنا حق نہ روکنا جہاد نہ روکنا اور جہاد نال نہیں بھی روک سکتا ہاتھ نال نہیں بھی روک سکتا دلو دا ساڑ دلو دا نفرت کر وہ بندے کو برا تو سمجھ وہ زانی کو برا تو سمجھ اون دے نال پٹا دا نہ اون دی برائی کن نال سن دا نہ توجہ نہ کر مزے نہ گھن مدہ اللہ ناراض ہوئی مدہ غضب آوانی حضور دا فرمانے کوئی گناہ دی بجے کہیں کو اعلان کر دینا دا گواہ نہ کر ایک غلام آیا اپنا گناہ رچے آمون پہ بے پسونے سے آمون پہ ہی واسطے منع کرنا اعلان نہ کر خدا اندر تری ایک گناہ کرنے والی اعلان نہ کر گناہ کرتے رب کرتا معافی مانگ توبہ کر توبو الاللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کر اللہ معافی دینے والا ہے اللہ مہربان ہے وہ بدھانوے سے 100 قتل والے بھی معافی کی گئی وہ رؤوف کریم رب نے جنت جی کا ڈیر کی وہ غلام ہی آیا بدھانوے قتل کرنا میری معافی بنی اسرائیل کی قوم کا بندہ حضور نے یہ واقعہ سنایا میری معافی تھی سی بدھانوے قتل کر دے معافی بدا بندے وہ بندے آگے بدھانوے قتل کی تھی تیری معافی وہ آگے تیری معافی نہیں تھی چاہتے تلوار کو بے کو سو تھی سونے نبی دفعہ اون دے بعد آخر میں چاہتی خوف خدا پہلے دل پہل گیا بل خوف خدا زیادہ تھی ڈر زیادہ تھی کھاٹ زیادہ تھی کب کبھی تھا زیادہ تھی وہ بندہ تھا کیا کیتے تیرے تا بدھان پہ تھے یہ کوئی مار چھوڑے بے گناہ مارو تیرے نال زیادتی نہ کی تو تین نال ایک ہی تھے میں نہ گیا ابو ایک بندہ سواری تھے یہ سوارے جائیں گھا جائیں نہیں سواری تھے وہاں کہ میں ہی میں غلطی کرتا بڑی غلطی کرتا پہلے بچ کے بندے رستہ بتا بولتا میں ہوں 100 کرتا میں کہتے میری کو جا وہاں کہ نیکہ دی بستی ہے یہ اللہ والے دی بستی ہے کوئی بستی ہے موجود اللہ کریم اللہ رحیم ہاتھ جٹ رب کو منے دا کو کریم منے دا کو رحیم منے دا کو ستار منے دا اللہ ستار ہے پرتے نہیں دیکھڑے نہ گناہ کرے زیادہ گھر کرے گا ان نبت سرب پہ کرا شدید اونی پکڑ بڑی ساتھ ہے زمین کو حکم ہونے نکل بدوا دے توبو الاللہ توبۃ نصوحا سچی توبہ کرنا تیرا کم ہے کرم کرنا سبحان اللہ توبہ کا ارادہ کرتے صبر کرے نہ کو اللہ اکبر اللہ والی بستی تک لینا پہ اجل حق کے موت کا پروانہ آگے فرشتہ آگے موت واقعی تھے گئے ڈٹھے 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 گئی یہ بل محدثین نے لکھے 4 انگل دھان دے نادی میں ابو دے بدھائیں کریم لا امید ریت کیا کریم اب دیوار گئے لا امید 4 انگل بے کو تو پتا کرنی کریم کو تو پتا کرنی میرے بندے کو پوچھے بے دا پہ کیڑے بے دا پہ میں تو معاف نہیں کرتا توبہ دے دروازہ توبہ دروازہ خالی کھلا ہے دعا کرو اللہ تعالی میری توبہ قبول آمین آپ سارے دی توبہ آمین اللہ اپنے کیوں ماں کو بخشے اپنی اولاد کو بخشے کرم فرما میرے عزیز دوستو روح پرواز تھی فرشتے آگے 100 قتل والے چاہاں جل تیرا جہنم کر کہ کریم رب اللہ کرے کریم مل کو رحیمی مل
مہربانی بالکل عملہ تے ناز نہ کری، عمل کر، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، ناز نہ کری، تکبر نہ کری، وڈائی نہ کری، اودی مہربانی دے رحمت، اودی کریمی دے رحمت، وہ کریم رب دی امید جو رکھتا ہاں، میرے کریم رب نے معاف کر، اودی توبہ قبول کر، اودے گناہ معاف کر دی، اور نوری فیصلے بھیج دی، ونجو اے جنت ادا جنت اچھا فرشتے آگے تقرار دیجئے کہ آتا میرے خیال جنت امت محمد حضور دی امت سونے نبی دی امت حضور نے سنا ہے سونی امت میرے عزیز فرشتے آگے اینو فرشتے آگے انہاں آگے جہنمی انہاں کے جنت بھیجن والا کون اللہ، انہاں کوئی انہاں کو اللہ، جبال چھڑانا والا کون اللہ، عدالت دے عادل دی عدالت دے، کریم دی کریمی دے، انہی مہربانی دے، حکم نہیں دے، فرشتے دینا تقرار نہ کرو، زمین نہ سو بخشن دے آوے تک کرم کر، عدالت کرے تھر تھر کر، بہت رحمت اللہ عدالت کرے اتر کم تے بخشن دے آوے کرم چک، ایک کرم نہیں ایک مہربانی نہیں، زمین کا چھوٹا جنت ہوئے کریم توالی کو جنت ہے ہندہ آپے حضور نہیں دیتا، حضور نہیں دیتا، دیکھنا مالک ہے حضور نہیں دیتا، روح تو برباد تھی دے پر فلانی شاید کھا دیئے تقریب تھی گڑ دیتا درد یہ فلانی چیز بھی کمزور ہے بس بخار ہے ڈاکٹر امور روکیا نو کھا دینے سے بس ہوئے بہانہ اے بہانہ دے کرم دے چار انگلوں تھیں موت دے ٹائم توبہ دروازے دے سفر کرے گا پیا رب کو آخری ٹائم پسند آ گئے بل کریم رب نے جنت دی کرے تو ایوے کیس ودھان دے قتل 100 قتل معاف والانصاف پہ دے زمین کو نہ پوچھا جنت جن ہوئے قریب تے جنت بھیج دو جہنم قریب ہو جہنم تے جنت کو حکم دینے والا کون بڑھانے والا کون جہنم کو بڑھانے والا کون مالک کون مالک تیرے حکم دے گئے میری جنت قریب میری جنت قریب کی ایمان درد گالے اللہ کیوں جا منظر دے کیوں جا وقت ان بندے واسطے اللہ دلہ کو جانا دلی طور تے توبہ جو کرے رہا دلی طور تے نفرت تک پہ گئی ہے توبہ تک کرے رہا اجر پہنچا ارادہ وہ توبہ والا پسند کی جنت داخل کی وہ فرشتے واپس بارتے اے فرشتے جنت گزارن والے جنت گزارن دعا کرو اللہ کی نعمت میں سارے گزارن جنت داخل یہ وقت ہے آدم کہ میرے دوستو 30,000 رسول حضرت عثمان بن عفان خاتم نبی کریم دی جس نے کیتا جمع کرا حضرت عثمان سنو رہے دور آمد نبی دا دھیاں حضرت عثمان لے گا دور اب تو نکال ایک فوت کی دوسری نال نبی حضرت عثمان کا نکاح انہاں بیٹے کی وجہ کروں اللہ کریم دے محبوب دے تمام صحابہ عثمان کو ذو رہنا سبحان دور ہمارا جن دے گھر نبی جا دور بیٹا ہوں دور دیا ہوں وہ تا دور والا تے نبی دا کیا سبحان اللہ یا سمجھا نہیں یا سمجھا سبحان اللہ نبی جتھا قدم رکھے اور جبل دور بنوائے سبحان اللہ یار حج محمد علی اور سنے دے گال تے میری دل کو بڑی پسند ہے وہ دے پہاڑی دے گیو سو میں اپنے اشارہ کی طرف رہا انہاں کیڑی پہاڑی جبل نور وہاں پہ پہاڑ دور ہے
جتنا نبی قدم رکھے نبی کی نور میں جاندے میرے عزیز دوستو نورانیت کی عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ بشریت کے اعلیٰ مقام اللہ دینے والا کون ہے؟ اللہ اور نبی دے اشارے طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ آپ ہمیں دے اشارہ تھیوے چند غلامی جا کتاب جا فتح بے نبی دی تابع چاندر تابعداری کرے وہ تو کریم کا ہے فتح بے نبی دی تابعداری کرے نبی دی اشارہ کی دے چاندر اپنی منزل کو تروڑ دے حضور دی غلامی جائے سبحان اللہ نبی ہاتھ اٹھائیں سیج کی دے حکم دے میرا دیا مالک دے حکم دے علی سی کی نماز کرا دی نبی دی نماز کرا علی دی حضور فرمائے ادا پرسین کرا علی دا عقیدہ علی محبت رکھڑ والا نبی کے علم کو جانن والا نبی کی طاقت کو سمجھن والا نبی ہاتھوں میں سج اپنی منزل چھوڑ دے نوری فرشتہ کو تروڑ دے حضور دی غلامی حضور دی تابع فتح بے ہوئی تابع داری نبی کی تابع نبی دا حکم نبی دا حکم سبحان اللہ اور نبی دا سنیا تیرا سنیا پوت نہ مندے میرا سنیا دھی نہ مندے میری کھڑاری نہ مندے میرے بال نہ مندے پورا دن بل نبی دا سنیا کرے سبحان اللہ درخت کرے نبی دا سنیا درخت اپنی منزل چھوڑ دے اللہ زمین تے نبی دے سنیے دے غلامی جا درخت اطاعت کرے ایک بندہ اتنے دن اللہ عزت دے نبی دی اطاعت تو نہ کر نماز تو نہ پڑھ قرآن تو نہ پڑھ حج فرصت ہوئے طاقت ہوئے ہمت ہوئے جوانی ہوئے رقبے گھنے جداد اختاریں تے اللہ دے گھر نہ ہوئے حج پڑھ دے حج جب مبرورا اللہ قبولیت والا حج کرتا سبحان اللہ سونے نبی دا فرمانے صاحب جداد کے صاحب مال کے عراق کے یمن کے مصر کے لبنان کے مکہ المکرمہ نہیں گیا مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ مدینہ دور والا نبی دا دور والا سبحان اللہ یہ تا خیرات معروف ہے سب کچھ معروف ہے زمین و سما تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے سب کچھ محبوب ہے تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت علیم البرکت ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے سبحان اللہ میرے عزیز دوستو اللہ حضور دی غلامی عطا آمین حضور دی محبت عطا آمین اللہ دین دی دولت اللہ قرآن دی دولت رسی خوش بخت و انسان ہے حضور دے حکم دے لبیک یا ایمان ہے چاہے حضور دے حکم دے تھوڑی جی بس سستی کی تھی اور رول کے دے بول حضور فرمائے لبنان بنجے مصر بنجے کاروبار کریں مکے مدینے تک نہ بنجے یہودی تے نصرانی تھی میٹھے مدنی رکھا جیرے لوگ طاقت رکھ دیں حج دی ایمانداری دی گالے سستی نہ کریں داخلہ کرنا انہاں دا کام کی کرم کرنا میرے رب دا ارادہ بناونا انہاں دا کام کی کامیابی دے بنا میرے رب رحمان میرے عزیز دوست میں دیکھ تو تھا مسجد نبی کو دیکھ تو
جب مسجد نبوی کے مینار نظر آ اللہ حق رحمت کے آثار سبحان اللہ اے انعام پر سونے نبی فرمائے یہ رہا میرے محبوب میرے روزے تے آسی میری مدار تے آسی میرے در تے آسی خالی نہ راسی میرے در تے آسی خالی نہ راسی میرا اعلان ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعت میری شفاعت واجب ہے وہ جنت دباب ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ سبحان اللہ جتنا حضور درس دیتے صحابہ کو غلام کو درس قرآن دیتے نے درس حدیث دیتے نے دین سمجھائے نے وہ جنت تک سبحان وہ اور موجود حضور دا مصلی حضور دی آرام گاہ حضور دی درس گاہ وہ جنت کا ٹکڑا اللہ کریم آپ سارے کو بل نصیب فرماوے جنہ ڈٹھے جنہ نہیں ٹھا انہیں دے ضرور کرم فرما مہربانی میرے عزیز دوستو نبی سونے دی اطاعت اے فرض ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی نبی دی اطاعت حضرت عثمان ذوالنورین اللہ کریم آپ دولت مند بنائے سارے صحابہ کو دولت وہ اے نہیں سمجھی میری دولت وہ رب رحمان حضرت عثمان تے واریہ یہ یہودی کنے کوہا آپ نے خرید کرتے وہاں کہ میں ایک ادھا ہی کھانے سا ایک جاڑے تو سانپے جاڑے پانی نہ بھرانے تھا ایک جاڑے دیتے تے ایک جاڑے حضرت عثمان جلے گھن کی دے آپ نے اعلان کی دے سارے اپنے کو بگانے اپنے مسلمان تے بگانے کا آپ نے فرمایا ایک جاڑیے تو سان جیرا پانی بننے وہ تو سامی بار گئی قریب وہ سارے کودہ پانی بھر گیا بے جڑے وال کودہ پانی وال سارے انہاں پہلے تو وجے نے ہیں اور کافر ملک میں گنے رہا کوئی غریبی ہونا امیری ہونا اور انہاں مفت پانی ہکے جاڑے بھر گیا جڑے دو جاڑے گزرے چار جاڑے ہفتہ گزریا تو وہ سمجھا ہوں یہ عادت میں دے بیٹھا ہوں ہو سکتے مہینہ کو دے جب پیسے لگے وہ کھوان دوسرا بھی انہیں پیسے کہیں تھے وہ پیسے کہیں بھرے حضرت عثمان غنی غنی ہی واسطے آتے ہیں جو میرے دوستو سب کچھ نبی جناب قربان مالدار اللہ کو جزا دیتی سب کچھ دیتی بے موقع حضرت عثمان ذوالنورین مدینہ منورہ مدینہ المنورہ نبی دا شہر جرا پہلے یسرب نبی دے وجن نال یسرب مدینہ بنا میرے عزیز دوست دانا دا پیا سوٹ نبی دی تربیت رے نبی دے غلامی دا رے سوٹ دانا عراق کروانا پیا سبحان اللہ دانے دی کمی ہوئے غریب لوگ پریشان ہوئے جی میں ہون کہیں کوٹا نہیں ملتا اگلے ایک تالے میں بڑا پیا ایک بندہ مزدور ہاں تے وہ ادھا کلو اٹا کرتے ہیں یقین میں کہ وہ طالب آ کے میں پوچھے ادھا کلو میں کہ پیسے جو ہی ہوا ادھار تو کوئی دینا میرے عزیز دوستو ہی واسطے سونے نبی دا فرمانے سواری آلائے ہو تلے دیکھ پینتل والا کمزور کو دیکھے جرا ٹور نہیں سکتا جرا ٹور نہیں سکتا وہ تلے دیکھے جرا خود کھٹتے ستا پہ اللہ ہی نہیں سکتا اے ہے زندگی اے نبی سونے دا حضرت عثمان ذوالنورین 100 ٹھاندا پہ جیرے ویلے کمزوری تھی وجہ جیری چیز مک وجہ والوں دا ہر سی زیادہ تھی تے وبارے دا دور تھی گئے اور مہنگائی جو تھی گئی آدھے انہوں کو ایک ٹرک وہ دکان والا لکائی کرے بھی چینی دا وہ بھی ٹرک لکائی کرے اتنا اپنے علاقے نہ میں نہیں گنتا اللہ کریم ہدایت اللہ پاک ہدایت کریم رب ہدایت حضرت عثمان ذوالنورین دا 100 ٹھاندا پہ وباری کئی مدینہ المنورہ سارے کٹھے تھی گئے جلو 100 اٹھ کھیل گئے حضرت عثمان کو آکھے نے اساں سنے تو 100 ٹھاندا پہ مہربانی کرو ساکو بھی کچھ
نال تجارت تا کریں دے بے کہ ہون تجارت 100 تا 100 جتنے پیسے منگو اساں ادا کرن واسطے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے منگو آپ نے فرمایا انہاں دا مول تساں ادا نہیں کر سکتے مول ادا نہیں کر سکتے وہاں کسی حکم دا کرو اساں سمجھتے تھے تساں حضرت عثمان ہے ذوالنورین ہے تے مہربانی کرو تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا مول لگے میرے مول نال تساں مول لا نہیں سکتے سبحان اللہ میرے مول لاون والا تو نے کو ڈاڈا ہے تساں وہ مول تک نہیں پہنچ سکتے بعض ہن وہ منن والے کہنا ہن کلمہ پڑھن والے کہنا انہاں آکھے تساں دا کلمہ نہیں پڑھے میں خدا جی دا کلمہ پڑھے میرا اینا دانے دا مول لاٹ دے سنو جل کریم رب دا نام آیا مالک دا نام آیا اور جو دا مالک ساری زندگی دا مالک منے دے دہن مول لگ 100 جنے ویلے مدینہ المنورہ پہنچا آپ نے اعلان کرایا مسجد نبوی جیرے غریب ہوئے سارے آئے جتنی حصہ کہیں کو ملا پورے مدینے دے اندر 100 چلا 100 حضرت عثمان نے چلا دی اے حضرت عثمان بن عفان خاطر نبی کریم دی جس نے کی دا جمع اے کیا فتح بے ہو نبی دی تابع جیرا نبی دی تابع داری کرے سی یحببکم اللہ رب کو محبت والا پیسی رب کو کریم پیسی حضرت علی حیدر کرار چوتھا یا رسول دا حضرت علی حیدر کرار جس نے مار کیتے اسلام دے دشمن جنگ بدر جنگ حنین ایک جنگ یہ بدر دی فتح نہ تھی نکلے قلعہ خیبر دا چودہ نہ پیا حضرت علی کریم وہ جرا ہے نا اکھی دا درد جنہیں فتح نہ تھی دی نبی دا حکم علی باقی لبائے سجے نے طبیعت دا پوچھے نے آپ نے فرمایا اکھاں کو تکلیف دے آپ نے لعاب پاتی کی شفا ملی ہے کریم رب کرو تے نبی دعوے شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین ایمان در دی گالے محدثین لکھ دیں جو ایمیں خیبر دے قلعے کو اپنا دروازے کو ہاتھ لائے نے ایک چاہتے ہوتے سجے نے بل جائی گئے بے کو چاہتے اتنا 40 بندہ ہاتھ لا دے اٹھیں دہاں وہ چوتا ہی رہا اے ہے اللہ دے محبوب دے غلامہ کو اللہ کریم طاقت دیوان والا اللہ بھی ہربان ہے میرے عزیز دوستو کل ان کنتم تحبون اللہ اے محبوب فرما دے فتبعونی نبی دی تابعدار یحببکم اللہ رب کو محبت رکھو یغفر لکم اللہ قبول کرے ذنوبکم جو منگسو عطا کرتی واللہ غفور الرحیم رب رحم کرنے والا اللہ کریم تو نے میری حاضری قبول فرماوے ایک آیات تفسیر ترجمہ انشاءاللہ وال موقع ملیا تھا اردو آیات کیونکہ ناد ہاں بیٹھیں تے استاد صاحب آون والے تے میں بے جاتے بننے تے جنازے پڑھنے بگا سوے انہوں نے گھر لکھو تھی انہوں جنازے دے دیں استاد صاحب آوے نے انشاءاللہ یہ میرا بال بیان کریں گے بل مجھے بعد یہ حضور دے ناد تھا بل استاد سے وڈے دے آپ اللہ
کوئی زبان قبول کرے سلام و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور خلق المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین کی وقار اساتذہ و علماء کرام ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد میں خوبصورت عنوان سے منعقد کیا گیا۔ آپ لوگ جس شوق کے ساتھ، جس ولولہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ تشریف لائے، اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ بیان تو ابا جگیرہ نے اصلاحی بیان بہت اچھا کر دیا، میں نے اور آپ سب نے سماعت کیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے استاد العلماء سند المدرسین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیض احمد سعیدی صاحب بھانپور سے تشریف لانے والے ہیں، ان کا ہی بیان ہوگا۔ میں تو حضرت طالب علم سبق سنانے کے لیے حاضر ہوں، لیکن غور کرنا ہے کہ رب کائنات نے اس کائنات کو جو روشنیاں عطا کی ہیں، اس کائنات کے اندر جو حسن ملا ہے، جو تازگی ملی ہے، یہ سب حضرت آمنہ کے جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے۔ رب نے اعلان کیا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ ڈن مار کے لوگ جو مرضی کرتے رہے، حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے۔ میں کہتا ہوں چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا، جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون کھڑا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا، بڑے خواب ہو جائیں گے جل جانے والے۔ سامعین محترم، یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمجھی تو تیرا نام لے کے رہ گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم جنت کوثر ہیں، وہ کائنات کے رہنما اور رہبر مالک کے بحر و بحر ہیں، خاک سے افلاک تک کے نبی ہیں، ذرے سے ستارے تک کے نبی ہیں، لوح سے قلم تک کے نبی ہیں، فلک کے نبی ہیں، چمک و سما کے نبی ہیں، افلاک کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مکان کے نبی ہیں، وہ ہوش و طیور کے نبی ہیں، وہ نار و نور کے نبی ہیں، وہ فرشتوں کے نبی ہیں، وہ عرشیوں کے نبی ہیں، وہ فرشوں کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ حیوانات کے نبی ہیں، وہ جنات کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاک کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں۔ اور دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو، وہ تو میرا نبی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دو جہاں میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کائنات والے سبھی کہتے ہیں میرا نبی، رسول کہتے ہیں میرا نبی، فرشتے کہتے ہیں میرا نبی، حوریں پکارتی ہیں میرا نبی، داروغہ جہنم پکارتا ہے میرا نبی، ردوان جنت پکارتے ہیں میرا نبی، تاج ور کہتے ہیں میرا نبی، سخن ور کہتے ہیں میرا نبی، دانش ور کہتے ہیں میرا نبی۔ دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہیں، وہ تو میرا نبی ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، جس رب نے اس کا کائنات کے محبوب کا ذکر بلند کر دیا، وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ آج حضور کے نام پر یہ جو بکواس کرتے ہیں، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی بجائے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا تشخص مٹ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا نام قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ رب نے اعلان کر دیا، فرمایا تم عبادت کرو میں قبول کروں گا۔ لیکن جب نبی پاک کی محبت کا مقام آیا، فرمایا تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا۔ اگر کافر، رجسٹرڈ کافر، تبت یدا ابی لہب وتب کا تاجدار، یہ تاج ملا ہے اس کو، جہنم کے انوار سر پر رکھنے والا کافر، اگر ایک بار خوشی منائے اسے تو ہفتہ آرام مل جائے، اگر رسول اللہ کا غلام خوشی منائے اسے ابدی خوشی ملنی چاہیے نا۔
کیونکہ رب نے اعلان کیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فبذلک فلیفرحوا، پھر خوشیاں مناؤ، هو خیر مما یجمعون، دین و دنیا کی جتنی تم نعمتیں جمع کرو گے وہ کونین کی نعمتوں سے کم ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ خاص انعام عطا فرمایا، حضور کی امت کو اللہ کریم نے یہ مقام عطا فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ اس کائنات کو اندر جو حسن ملا کہ حضرت آمنہ سے جب مگاتے چاند کا صدقہ ہے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام سے اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ صالحہ پوچھتی ہیں، اے پیارے آقا، جب روز حشر کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، میں اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا اے عائشہ، مجھے 3 مقام پر دیکھنا، یا میں میزان پر ہوں گا، میزان دنیا کے میدان کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کے ناپ تول کی بات نہیں ہو رہی، جو لوگ دوسروں کے میزان کو تولتے ہیں ان کے اپنے پلڑے ڈھولتے ہیں، جو دوسروں کے میزان کو تولتے ہیں ان کے اپنے پلڑے ڈھولتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، گناہ سے نفرت کر، گناہ گار سے نفرت نہ کر، کیا تو رب بہتر جانتا ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے انعام عطا فرمایا، فرمایا اے عائشہ، میں میزان پر ہوں گا جہاں میری امت کے اعمال تول رہے ہوں گے، یا میں حوض کوثر پر ہوں گا، میں اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا، یا طول صراط پر کھڑا ہوں گا جہاں میری امت طول صراط پر سفر کر رہی ہوگی۔ اس لیے یہ خاص انعام ملا حضور کی امت کو، ہم خوش نصیب ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو تو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ ایک روایت پیش کرنے لگا، محبت بھری روایت ہے۔ ایک مرتبہ آقا کریم مصلی پر تشریف فرما ہے، غلام دیکھ رہا تھا، آقا کریم نے بیٹھے بیٹھے مسکرایا، تبسم فرمایا۔ غلام نے کہا بات کوئی نہیں ہے، حضور مسکرائے کیوں ہیں؟ آقا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ فرمایا اے بندے، میرا رب مسکرا رہا تھا، میں نے بھی مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ کو غلام کہتا ہے پوچھنا اللہ کیوں مسکرا رہا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا اللہ کی بندے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، بندے گل جگی تھی، رب مسکرا پیا، مکالمہ ہو رہا ہے۔ کیا مکالمہ ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا جب حشر کا دن ہوگا نا، اللہ دوزخ سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کرے گا، جس بندے کو سب سے آخر میں جنت میں داخلہ کیا جائے گا اس سے مکالمہ ہو رہا ہے، اس کا چہرہ ہے آگ کی طرف، پیٹھ ہے دروازے کی طرف۔ وہ بندہ کہتا ہے مولا میرا چہرہ دروازے کی طرف کر دے، پیٹھ آگ کی طرف کر دے تاکہ میرا چہرہ بچ جائے، پیٹھ تو جل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے بندے ایک ہی بار مانگ لے جو کچھ مانگتا ہے۔ اب اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا کہ اس کا چہرہ دروازے کی طرف کر دے، پیٹھ آگ کی طرف کر دے، بھائی بڑا کچھ نظر آیا۔ تو پھر اب وہ بندہ کہتا ہے مولا مجھے جنت عطا کر دے۔ پھر یہاں سے معلوم ہوتا ہے اگر نبی فرش پہ بیٹھا ہو خبر عرش کی دیتا ہے، اگر عرش پہ چلا جائے تو خبر فرش کی دیتا ہے نا۔ کوئی فلک اتر ہے یار گیا، کوئی جا کے سدرت ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں بالا سی میرا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔